اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ایک کہانی میری نظر سے گزری، میں چاہتا ہوں کہ وہ کہانی میں آپ کے سامنے بھی رکھ لوں، خاص طور پر وہ نوجوانوں کے فائدے کی ہے۔ اگر تھوڑا سا اس پر غور کریں گے تو اس میں سے بہت سی باتیں ان کے فائدے کی ہیں۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی کنویں میں گر گیا۔ گاؤں والوں نے کوشش کی اسے باہر نکالنے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ اسی طرح سے ایک ایسا آدمی ان کے بیچ میں آ گیا جس نے گاؤں والوں سے کہا، بھائی میں اس کو نکالنے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ یوں کریں ایک لمبا سا رسہ لے کر آئیں۔ لوگوں نے رسہ مہیا کر دیا۔ اس آدمی نے رسے کو کنویں میں پھینکا اور اس آدمی سے کہا جو کنویں میں گرا ہوا تھا کہ اس رسے کو اپنے گرد اچھی طرح سے باندھ لو، اور گاؤں والوں سے کہا کہ 4 مضبوط نوجوان اس رسے کو پکڑ کر کھینچیں، زور سے کھینچیں، آہستہ آہستہ، تاکہ وہ جو بیچ میں کنویں میں گرا ہوا آدمی ہے وہ باہر نکل آئے۔ ان 4 لوگوں نے رسہ کھینچا اور آخرکار وہ کنویں والا آدمی باہر نکل آیا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، نعرے لگائے انہوں نے، اور اس کا نام مشہور ہونے لگا، اور وہ چند ہی دنوں میں وہ ارد گرد کے گاؤں میں بھی اس آدمی کی مشہوری ہو گئی۔ لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرنے لگے۔ اتفاق سے کچھ عرصے بعد ایک گاؤں میں ایک مکان کو آگ لگ گئی، شعلے بلند ہونے لگے، اور ایک آدمی اس مکان کی چھت پر چڑھا تو وہ پھنس گیا، چاروں طرف سے آگ نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ گاؤں والوں کوشش کرتے لیکن آگ انہیں آگے نہ جانے دیتی، تو ایک آدمی ان سے کہنے لگا، بھائی اس آدمی کو بلاؤ جس نے کنویں میں سے اس شخص کو نکالا تھا۔ لوگ جلدی جلدی اسے بلا کر لے آئے۔ اس نے وہی بات، پرانا طریقہ کار جو کنویں میں استعمال کیا تھا، ایک رسہ لے کے آؤ۔ لوگ رسہ لے کے آ گئے۔ اس رسے کو انہوں نے اس مکان کی چھت پر پھینکا اور اس آدمی سے کہا کہ تم اس کو مضبوطی سے اپنے جسم کے ساتھ باندھ لو۔ جب وہ باندھ چکا تو اس موصوف نے کہا کہ 4 آدمی رسے کو پکڑ کر زور سے کھینچو۔ جب ان 4 لوگوں نے رسے کو زور سے کھینچا تو وہ آدمی اس رسے کے کھینچنے کی وجہ سے آگ میں سے باہر آ گرا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، دمالیں ڈالنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اس آدمی کو باہر نکال لیا۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ وہ آدمی جو باہر گرا ہے اس کے ساتھ کیا بنی ہے۔ جب وہ خوشی منا کر فارغ ہوئے تو اس آدمی سے متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ مر چکا تھا۔ یہ تھی کل کہانی۔ اب اس میں سے سمجھنے کی باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ گزرے ہوئے تجربے کو بعین ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے موقع محل کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور یہ پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اس پر منطبق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، کسی آدمی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہوں ان پر آنکھ کان بند کر کے اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اس پر آنکھ کان بند کر کے اعتبار نہ کرتے تو جیسا وہ کہہ رہا تھا اس پر عمل نہ کرتے، خود بھی کچھ سوچتے۔ آج کی دنیا میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف شور شرابہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اس دور میں اس چیز کی اور بھی سختی سے ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی
खुद से गौर करे, उसको समझे और उसके मुताबिक फैसला करे। माफ कीजिएगा। और मशहूर बातों पर बिला तहकीक ईमान नहीं लाना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसके नताइज, इसके अखलाकी ज़वाबित जो इससे निकलते हैं वो बहुत आला हैं। कुरान शरीफ में भी साफ इरशाद है कि जब तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचे तो उस पर वैसे ही इतबार न कर लिया करो, बल्कि उसकी तहकीक कर लिया करो, ताकि बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। इस कहानी में भी यही बात है कि बगैर तहकीक के किसी के बारे में किस चीज़ों पर मान लेना जो किसी सूरत भी सही नहीं है, बल्कि उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, उसके बारे में पता लगा लेना चाहिए क्या ये सही है और क्या गलत है। नौजवानों के लिए तो ये और भी ज़रूरी है कि वो इस पर तहकीक कर लिया करें, इसके बारे में सोच समझ लिया करें और तफक्कर कर लिया करें, क्योंकि उनका तजर्बा कम होता है और उन्हें आगे सीखना होता है। और सीखना इसी तरह होता है कि आप गौर व फिक्र करेंगे, उनके तजर्बात को जहन में रखेंगे और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक उसको मुंतबिक करेंगे। अगर वो उस पर ठीक बैठे तो ठीक, अगर नहीं तो छोड़ दें। शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए, बात असूलों की है। अगर असूलों के लिहाज से बात सही हो तो मानने में कोई हर्ज नहीं है, अगर असूलों के खिलाफ हो तो उस पर जिद नहीं करनी चाहिए, उसको तस्लीम करने के लिए ना खुद तैयार होना चाहिए और ना दूसरों कहना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी छोटी सी कहानी और उससे निकलने वाले नताइज जो मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।